وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی قرآن مقدس کی آیتیں جب اہل ایمان سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور اپنے رب کے کرم پر اور کبھی اللہ سے خوف کھا کر ان کی آنکھیں ڈبڈبا ہوتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ایمان کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اور مولا ہم کو شاہدین میں سے قرار فرما دے، شاہدین میں ہمارا نام درج فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا فَأَثَابَهُمْ، یہ جو اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں انعام کے طور پر رب نے ارشاد فرمایا فَأَثَابَهُمْ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اس قول کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ الحمدللہ یہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول سچے ہیں، کتاب حکمت قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایمان ہے۔ اور رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو اجزائے ایمان پر یقینی طور پر بغیر کسی شک شبہے کے، بغیر کسی تزلزل اور بغیر کسی شک کے ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو چکا، مطلب اتنا یقینی بنا دیا whoever utters لا الہ الا اللہ not will go to paradise، ایسا نہیں فرمایا بلکہ کہا he already went paradise، وہ ایسے ہی گویا کہ جنت میں داخل ہو چکا، اتنا یقینی ہے۔ اب یہ نہ سوچا جائے کہ لا الہ الا اللہ تو غیر بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے مراد اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ماننا پڑے گا ایک ہے، اور اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں کہ سچا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ اور کہ نہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں چلے گا۔ اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہے کہ نہیں وہ معاذ اللہ کی مٹی میں مل گئے، تو یہ تقاضے کلمے پہ عمل نہیں ہوا۔ کلمہ کا جو تقاضا ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے، تب جا کر دخل الجنہ یا جنت میں داخلے کی بات اس پر صادق آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر رہے، کل کو یہ نہ ہونے لگے کہ نہیں مولانا صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہ تو غیر بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں تو کیا وہ بھی جنت میں؟ فرمایا گیا نہیں، جو تقاضے ایمان ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان پر عمل کی بنیاد پر جزا کے طور پر جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اور کبھی میں انشاءاللہ جنت کے حوالے سے کبھی بیان کروں گا تو آپ کا شوق بڑھ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمت رکھی ہے جنت میں، اور جس دن جہنم کا تذکرہ ہوگا تو پھر شاید اگر واقعتاً آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہے تو اس دن جب آپ جہنم کا تذکرہ سنیں گے تو بار بار آپ پناہ مانگیں کہ مولا تھوڑا بھی عذاب مجھے جہنم کا نہ دینا، مولا اپنے حبیب کا صدقہ دے کر ابتداءً شروع ہی میں جنت میں داخل کر دے۔ ایک چیز بتا دوں آپ کو، جنت کی ایک چیز اور جہنم کی ایک چیز،
جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مومنین، تمام کے تمام مومن اللہ رب العزت کا دیدار کھلی آنکھوں سے کریں۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے بڑی برتری، بڑے کرم نوازش کی باتیں ہیں، اور پھر فرمایا وہ زیادہ، اور اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب وہ کس طرح سے اللہ دیدار کرائے گا وہ جانے، اس کے محبوب جانے، لیکن ہمیں تو اتنا پکا ہے معلوم کہ جنت میں گئے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کا دیدار انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ، اور ایمان میں کوئی شک شبہ کی چیز نہیں چلتی، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان کے ساتھ رہیں گے بھی، ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھیں گے بھی، اور اللہ نے چاہا تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پا کر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لچر پچر والے لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر اور پتہ نہیں جائیں گے، نہیں، پتہ نہیں، ایمان ہے تو جائیں گے، اور دعا یہ کریں کہ ایمان ہی کے ساتھ رہیں، خاتمہ ہو جائے ایمان کے ساتھ۔ اس وجہ سے دنیا کی سب سے عظیم نعمت اگر کسی کو کچھ مل رہی ہے، کسی کو حاصل ہے، تو وہ ایمان ہے، یہ تو جنت کی چیز ہو گئی۔ اب جہنم کے حوالے سے ایک چیز صرف آپ سن لیں، اللہ محفظ کا ایک بہت تیز دھماکہ ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت تیز دھماکہ ہوا، لوگ حیرت میں پڑ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اس طرح کا دھماکہ ہوا، تو ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ایک پتھر تھا جس کو فرشتوں نے جہنم کے اوپر کے حصے سے نیچے کی طرف غالباً کسی کنویں میں پھینکا، اور جب وہ پتھر کنویں میں پہنچا ہے تو اس پتھر کی آواز یہ تھی جو تم نے سنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ پتھر ایسا نہیں کہ ابھی 5 سیکنڈ پہلے پھینکا گیا، زمانے دراز سے پہلے اس کو پھینکا گیا تھا، آج وہ جا کے تہ میں پہنچا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو ایک جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی۔ آقا نے فرمایا اس کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ اس جوتی کے گرمی کی بنیاد پر انسان کا بھیجا کھول کر اس کے ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ محفظنا یا اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ نہ سوچا جائے کہ ابتداءً چلو تھوڑا سا عذاب چک کے اس کے بعد جنت میں جائیں گے، جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب بھی بہت 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 ہی ہولناک ہے۔ اس وجہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ رمضان کی راتوں میں بے پناہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس وجہ سے یہ کریم کے کرم اور نوازش کی راتیں جاری ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو جہاں بہت کچھ مانگنا چاہیے وہیں یہ دعا بار بار پڑھنا چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کا مطلب کہ مولا ہم کو جہنم سے آزادی دے دے، مولا ہم کو جہنم سے آزادی دے دے، یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جہنم کا اور جنت کا ایک مختصر بیان آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کا شوق جنت کی طرف بڑھے، اور وہی دوسری طرف آپ جہنم سے آزادی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ تو یہ مومنوں کے حوالے سے فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آگے میں نے گزشتہ کل بھی میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مائدہ کا حوالہ، مائدہ کا ذکر فرمایا تھا، ٹیبل آف فوڈ، کھانے کا جو ٹیبل مائدہ سفرہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، چاہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ سفرہ، ٹیبل، کھانے سے بھرا ہوا ٹیبل نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ہم کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ اور یہ کہا وَنَعْلَمْ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں، ہم سے آپ نے صحیح بات کہی ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اس کو بتانے کے لیے میں یہ آیت کریمہ پڑھا ہوں۔ دعا کی تو دعا کرتے ہوئے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے اے مولا ہمارے اوپر آسمان کا دسترخوان نازل فرما، اور جس دن یہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ نعمت ہے، نعمت کا حصول جس دن ہو، قرآن نے ڈائریکٹ اس کو عید کہا ہے۔ یہی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو، مسلمان کو حاصل ہو، تو پھر اس کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، تو ان کے ولادت کے دن کو آخر ہم کیوں عید نہ کہیں گے؟ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی خوشی کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مائدہ کے حوالے سے کہ دیکھ لو اگر میں نے مائدہ نازل کر دیا اور اس کے باوجود بھی کسی نے انکار کیا تو پھر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب تک معاملہ غیب میں ہے تو بخشش کا پروانہ مل بھی سکتا ہے، لیکن معاملہ جب تمہارے سامنے ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے شش و پنج کیا تو پھر سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوا۔ بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ بتانا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایام، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بارشیں جب بھی ہو اس کو عید کا نام دیا جا سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہم تو الحمدللہ مانتے ہی ہیں، جو غیر ہیں وہ بھی ان آیات کو پڑھ کر رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو عید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ توفیق ان کو بھی نصیب فرمائے۔ اور پھر آیتیں تو بہت ہیں لیکن سلیکٹڈ آیت ہم نے چوز کیا ہے، اس میں سے ایک آیت کریمہ ہے وَإِنْ مفاتیح الغیب، رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، لا یعلمها الا هو، صرف اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو خشکی میں، جو تری میں، یعنی خشک زمین پر یا پھر سمندر کے اندر جو بھی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی اگر گر رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہ میں، زمین کی ڈارکنیس میں اگر کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کتاب مبین میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو میں نے خاص طور سے اس وجہ سے کوٹ کیا اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مخالف اس آیت کو لے کر کہتا ہے کہ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو غیب کا علم ہے۔ اس میں واضح طور پر فرمایا گیا۔ اچھا، یہ آیت کریمہ، اور اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا 20ویں پارے کے پہلے پیج پر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والارض الغیب الا اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری آیتیں اور بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے غیب کی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ nobody knows غیب، nobody knows the knowledge of unseen، nobody knows۔ یہ تو وہ آیتیں ہیں۔ اب مخالف کیا کرتا ہے کہ صرف یہی آیتیں لے کر اور بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا nobody knows nobody knows nobody knows unseen knowledge، اور تم کہتے ہو کہ وہ معاملہ وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ دیکھو نبی کو بھی غیب کا علم ہے، دیکھو رسول کو بھی غیب کا علم ہے، دیکھو اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم ہے، دیکھو تم تو شرک کر رہے ہو، غیب اللہ کی شان ہے، تم غیر اللہ کو بھی اللہ کے علم کے ساتھ برابر کرتے رہو، معاذ اللہ۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ ایک پہلو کو لے کر اور پورا اعتراض سنی مسلمانوں پہ کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ تم نے نبی کو شریک کر دیا، اس وجہ سے تم مشرک ہو گئے، جبکہ دوسری بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں صحیح طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھے پارے میں ارشاد ہوا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا ہے، ہاں جب وہ چاہتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے کے درس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو علم کے طور پر عطا فرما دیا۔ ایک آیت کریمہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان کا علم عطا فرما دیا، اور بیان کہتے ہی ہیں جو ما سبق پاسٹ کا اور فیوچر کا جو علم ہوتا ہے اس کو بیان کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی غیب کا علم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے غیب کی باتیں بتا بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب ظاہر ہے دو طرح کی آیتیں ہمارے سامنے ہو گئی، ایک وہ جس میں ڈائریکٹ یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور دوسری میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر فرمایا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کا علم یعنی غیب کا علم عطا فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے جس نبی کو چاہا غیب کا علم عطا فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ یہ رسول غیب بتانے پر بخیل بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہو اور اس کے مخالف بھی کوئی دونوں چیز جمع ہو جائے، تو ایک راہ نکالنی پڑے گی تاکہ یہ بات صحیح ہو سکے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم ہے، رسول اللہ کو بھی غیب کا علم ہے۔ تو ہمارے علماء نے راہ نکالی، اور ہمارے علماء نے کیا قرآن نے خود ہی وہ راہ نکال دی ہے کہ اللہ رب العزت کو جو غیب کا علم ہے کسی کے بتانے سے نہیں ہے، اس کا ذاتی علم ہے، علم غیب ہے، اور اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے بندوں کو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے، یعنی اللہ کا علم ذاتی ہو گیا اور رسول اللہ اور انبیاء کا علم عطائی ہو گیا۔ جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے، یقیناً ہے، اور یہ آیتیں جہاں بھی فرمایا گیا صرف اور صرف اللہ ہی کو علم ہے غیب کا، تو ان سے سب میں ذاتی علم مراد ہے، اور جہاں بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی غیب کا علم ہے، ان سب میں مراد عطائی علم ہے، تو پھر کوئی تضاد نہیں رہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ ہاں سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں صرف منڈی ہلا دیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادھر جو کہا گیا ذاتی ہے، اللہ کے تعلق سے فرمایا گیا، قرآن نے کہا کہ اللہ ہی کو صرف غیب کا علم ہے، تو یہ ذاتی علم ہے، اور جو فرمایا رب نے خود فرمایا کہ میں اپنے نبیوں کو بھی غیب کا علم دیتا ہوں، تو یہ عطائی علم ہو گیا۔
اب ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتے ہوئے کوئی حکم بالکل عام کر کے یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ کے دینے سے بھی کسی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی قدرت کا بھی انکار لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اور یہیں پر نہیں، کئی جگہوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، مجھے پتا ہے کہ تم کھاتے کیا ہو، تمہارے گھر میں کیا کیا رکھا ہے، میں تمہیں غیب کی خبر دے رہا ہوں۔ نبأ یُنبئُ کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینا۔ اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ لفظ نبی اگر لٹرلی لفظ کا معنی اگر آپ ترجمہ کریں کتاب سے، قاموس سے، ڈکشنری سے، تو لفظ نبی کا معنی ہی ہے غیب بتانے والا۔ بڑی عجب سی بات ہے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نبی اور پھر کہہ رہے ہیں غیب کا علم نہیں۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک بندہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تم میرے بیٹے نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ کتنی تعجب کی بات ہے، نبی بھی کہہ رہا ہے اس بات پہ، کہہ بھی رہا ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو تمہارے قول ہی میں تضاد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آنے والی ہوتی ہے توفتہ رسولنا، تو میرے رسول میرے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لفظ یاد رکھیں، میرے فرشتے اس کو بولیں، میرے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں۔ بتاؤ، موت دینا یہ فرشتے کا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے موت کی نسبت فرشتوں کی طرف کی، اور اسی طرح سے زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے نا؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مقدس میں وہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، زندہ کرنا، موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کے ساتھ بھی کیا کہ میرے فرشتے تم کو موت دیتے ہیں اور میرا نبی تم کو زندگی دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی حقیقت میں نہیں، مجازاً کسی چیز کی نسبت اپنے رسولوں کی طرف بھی کر دیتا ہے۔ توجہ دیں، حضرت جبریل امین جب آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینے، حضرت مریم کے پاس آئے تاکہ انہیں لڑکا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ ہی کہا تھا، حضرت جبریل نے علیہ السلام نے یہ لفظ ہی کہا تھا، میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ اے مریم، تاکہ میں تم کو لڑکا دوں۔ یہ نہیں کہ اللہ لڑکا دے، دینا تو اللہ ہی کا کام ہے، لیکن حضرت جبریل نے لفظ جو فرمایا، اور قرآن پاک کے سورہ مریم میں وہ ہے ڈائریکٹ یہ کہا I came to you so that I can give you، میں تمہارے پاس آیا تاکہ میں تم کو لڑکا دوں، so that I would give you a boy، baby boy۔ لیکن حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے دے سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، حضرت جبریل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کوئی عورت ہو اپنے خاص حجرے میں ہو اور اچانک سے کوئی پہنچ جائے جو جانا پہچانا نہیں ہے، تو جو عزت دار عورت ہوگی وہ تو ہڑبڑا جائے گی۔ حضرت مریم بھی ہڑبڑا گئی، تو کون ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں عورت ہوں اور تم میرے سامنے آ گئے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں،
انسان کی شکل میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں لڑکا دوں، میں تمہیں لڑکا دوں۔ ظاہر سی بات ہے جب فرشتہ خود کہہ رہا ہے میں تمہیں لڑکا دوں، اور اللہ رب العزت نے بھی حضرت جبریل سے یہ کہا کہ تم کیسے دے سکتے ہو، تم تو مشرک ہو گئے، یہ کام میرا تھا، تم کہہ رہے ہو کہ دے رہے ہو۔ جب اللہ رب العزت نہیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کسی بندے کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً دینا اللہ ہی کا کام ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے اچھی دوا دی، ہم صحیح ہو گئے، ہم نے جا کے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم کو صحیح کر دیا، ورنہ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہوتا ہے نہیں، ہم نے حقیقت میں مجازن یہ نسبت ڈاکٹر کی طرف کر دی، اور ڈاکٹر ہی دراصل ہماری صحت کا سبب بنا، ورنہ حقیقت سبب تو اللہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو شفا دیا۔ تو اسی طرح سے کبھی کبھی نسبت غیر اللہ کی طرف جو کی جاتی ہے مجازن۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ اس بار بارش نے تو کمال کر دیا، بارش اچھی آئی، بارش نے تو بالکل ہمارے کھیتوں کو لہلا دیا۔ ایک مسلمان جب کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش تو سبب بنا ہے، حقیقت میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھیتوں کو نور بخشا ہے یا کھیتوں کو اچھا فرما دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، اور مراد مفہوم یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے سبب بنا دینے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بار بار شرک والی بات پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان اگر کہہ رہا ہے کہ یہ غوث پاک نے یہ لڑکا مجھے دیا ہے، مثال کے طور پر ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے ہاں جانے پہ آدمی مانگتا تو اللہ سے ہی ہے حقیقت میں، لیکن مجازت کبھی کہہ دیتا ہے غوث پاک آپ کرم فرما دیں مجھے ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے، غریب نواز آپ کرم فرما دیں ہمارے یہاں حالات بہتر ہو جائے۔ مجازت کہتا ہے، وہ پھر اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا یہ بندہ بڑا پریشان ہے، مولا اس کے لیے کرم فرما دیں۔ تو الحمدللہ مولا بہت سارے واقعات ایسے ہیں، 10-20 سال گزر جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوا بچہ، اللہ کی مرضی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچے اور وہاں سے مانا، اگلے ہی مہینے رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی یہ چیز تجربے کی ہے، یہ چیز تجربے کی ہے کہ اگلے ہی مہینے رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ چلو اب جو ہے تمہارے بچے کی آمد کا وقت کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 9 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا۔ یہ تجربے کی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں سرکار غریب نواز نے دیا۔ مراد مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن جو دعا جو سبب بنا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے خواجہ بنے، اس وجہ سے ہم سبب کی طرف اس کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی اس کو یہ مانتا ہے کہ تم نے شرک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، اور ورنہ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں تو حضرت جبریل بھی کہہ رہے کہ میں لڑکا دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ اس طرح کی باتوں سے باز آئیں، اور رب تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہم جیسا ایمان عطا فرمائے، ہم جیسا قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور ذوق عطا فرمائے، تاکہ قرآن پڑھ کے بہکے نہ بلکہ قرآن پڑھ کے ان کا بھی سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور مدینہ بن جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے بھی دل میں رب و ریشے میں پیوست ہو جائے۔ ایک آخری بات اور انشاءاللہ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ یا تاروخ ہے، لیکن قرآن مقدس میں کئی مقام پر ایسا ہے کہ لفظ اب کا معنی عربی ہوتا ہے باپ کے طور پر، اب کے طور پر حضرت ابراہیم کے اب کے طور پر جو لفظ ذکر کیا گیا قرآن میں وہ ہے آزر۔
اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن ہمارا اور اہل سنت کا اکثر کا موقف یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ والد مسلمان تھے، واحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ان کا نام آزر نہیں تھا، یہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اور یہ آزر بت بنایا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے. جس طرح سے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کبھی کبھی چچا کو یہ کہہ دیا جاتا کہ باپ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں الہ آباد میں تو ایسا ہوتا ہے، یو پی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں ارے تم ان کو ایسا کہہ رہے ہو، تمہارے باپ ہیں. حالانکہ ہوتا ہے وہ چچا، لیکن کہہ دیتے ہیں تمہارے باپ ہیں، ایسا ان کو بول دیا. اسی طرح سے قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے چچا جن کا نام آزر تھا، باپ کے طور پر ان کو پکارا ہے، لیکن صحیح معنوں میں حقیقت میں وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے. دلیل سن لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایسی زبانی جمع خرچ کر دیا. اس کے لیے ایک تنقید، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. سمجھ لیں، خلط بابات تک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا یہ یاد رکھیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام اور دوسرے جو بیٹے تھے 11 بیٹے، ان سب کو بلا کے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی قرآن میں ہے، پہلے پارے کے 19ویں پیج پر یہ واقعہ ذکر ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ تو اپنے سے کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد اے میرے بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام جو آپ کا رب ہے، یعنی معبود حقیقی اللہ، اس کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد، اور آباء و اجداد میں آبا باپ میں جو ذکر کیا ہے، اس کو کیا ہے؟ ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو. آپ کے باپ کے جو معبود ہیں، یہ آپ کے آبا کا جو رب ہے، اور آپ کے آبا کون کون ہیں؟ فرمایا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے ابا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہوئے. لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے باپ، اور باپ ڈائریکٹ اگر باپ دیکھا جائے تو اسحاق علیہ السلام، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ کہا ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ کہا، جبکہ دونوں بھائی ہیں تو یہ چچا ہوئے نا. سمجھ لے بات؟ نہیں سمجھا رہے؟ اگر سمجھ گئے تو الحمدللہ. بتانا یہ ہے کہ اگر آپ کے ابا دو بھائی ہوں، مثال کے طور پر عبداللہ اور عبد الرحمن، آپ عبداللہ کے لڑکے ہیں، کسی نے کہا کہ تمہارے باپ ہیں،
آپ کے باپ حقیقتاً عبداللہ ہیں، لیکن آپ خود ہی کہہ لیں کہ ہمارے باپ ہیں دونوں لوگوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چچا کو بھی باپ بولا گیا۔ اور یہاں آیت کریمہ میں یہی ہوا کہ اسحاق علیہ السلام تو باپ ہوتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے باپ، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ بولا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ چچا کو بھی باپ بولا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھ لیا تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ ادھر آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ابراہیم یہ تمہارے باپ ہیں، اور آزر کو باپ کہا گیا، جبکہ آزر حقیقت میں باپ نہیں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ وجہ یہ ہے ہم کو ثابت یہ کرنا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشرک کے پاس ہوتا ہوا نہیں آیا، کسی کافر کے پاس ہوتا ہوا نہیں آیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آزر رسول حضرت ابراہیم کے باپ ہیں حقیقتاً، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ نور محمدی ایک جگہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کافر کے پشت میں ہوتے ہوا آیا ہے، جبکہ ہمارے آقا نے خود ہی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نور کو حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جہاں بھی رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی نسل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کافر ہوا ہو یا مشرک ہوا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقتاً باپ ہیں، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک مقام ایسا آیا ہے کہ ایک جنریشن میں نور محمدی کسی شرک کی گندگی کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عام طور سے یہ چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ موقع ہے تو اس وجہ سے بتا دیا گیا تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہے، کبھی اگر ایسی بات بھی آ جائے تو آپ اس کی ایکسپلینیشن اچھے سے کر سکیں۔ ایک حدیث ہے، ایک صاحب نے آ کر رسول پاک سے کہا تھا ابی و ابو کا فی النار، میرا باپ بھی اور آپ کا باپ بھی جہنمی ہے۔ جب میں وہ حدیث پڑھا تو میں بڑا کشمکش ہو گیا کہ آخر آنے والے سے میرا باپ بھی اور آپ کا باپ بھی جہنمی ہے، تو فوراً میرا ذہن گیا کہ وہ یہاں پر باپ جو ہے چچا کے معنی ہے، کیونکہ باپ کے لیے چچا کے لیے باپ بولا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ابو طالب مثال کے طور پر، ابو جہل مثال کے طور پر، ابو لہب، یہ سب رسول پاک کے چچا ہی تھے، لیکن ایمان نہیں لیا ہے تو فرمایا گیا کہ تمہارے باپ اور میرے باپ یعنی آپ کے چچا یہ جہنمی ہے۔ اب مخالف کیا کرتا ہے، اس طرح کی آیتوں کو، اس طرح کی حدیثوں کو لا کر کوٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے معاذ اللہ دیکھو حضرت عبداللہ بھی ایمان کے ساتھ ہی تھے، معاذ اللہ، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ فرم ہے۔ آقا نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو کسی بھی پلیدگی کی جگہ، کسی بھی ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں، اور شرک اور کفر سب سے بڑی گندگی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، اور شرک یہ بھی نجس ہے، شرک یہ بھی گندگی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی گندی جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم رب تیرے بندوں نے وقت دیا ہے کریم، جن کے جو بھی بگڑے کام ہیں مولا اس وقت کی بنیاد پر مولا سب کے بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور پھر قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کہنے سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی لفظ خامی ہو تو اسے معاف فرما کے اپنی بارگاہ ناز میں اس کو قبول فرما۔ جب تک واپسی ہو یا اللہ سب کی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یا نبی سلام